قبض کو سمجھنے سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ آنتیں کیسے کام کرتی ہیں اور غذا کیسے آنتوں میں چلتی ہے۔ ہماری آنتوں کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی آنت اور ایک بڑی آنت۔ چھوٹی آنت کا کام غذا سے اہم اجزاء کو ہضم کر کے خون میں شامل کرنا ہے، جبکہ بڑی آنت کا کام فضلے کو اسٹور کرنے اور اس میں سے جسم کی ضرورت کا پانی جذب کرنے کا ہوتا ہے۔ اور یہ فضلہ آہستہ آہستہ جب بڑی آنت کے آخری حصے میں پہنچتا ہے، جسے ہم ریکٹم کہتے ہیں، تو اس کے بعد حاجت ہوتی ہے اور مریض واش روم جاتا ہے۔ اس تمام معلومات سے اب ہم جان سکتے ہیں کہ قبض کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، مریض غذا ہی کم لے رہا ہو اور ابھی بڑی آنت میں فضلے کو جمع کرنے کی گنجائش باقی ہو۔ جب بھی مریض غذا لیتا ہے تو اس کا معدہ آنتوں کو سگنل دیتا ہے کہ چونکہ اب نئی غذا آ رہی ہے، اس لیے فضلے کو آگے دھکیلا جائے، اور اس وجہ سے فضلہ تیزی سے بڑی آنت میں آگے بڑھتا ہے اور مریض کو حاجت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کم مقدار میں غذا لیتا ہے تو یہ سگنل بھی کمزور ہوتا ہے اور فضلہ مزید آنتوں میں جمع ہوتا جاتا ہے اور قبض کا باعث بنتا ہے۔ قبض کی یہ وجہ زیادہ تر عمر رسیدہ لوگوں میں دیکھی جاتی ہے جو غذا بہت کم لیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پانی کم پیتے ہیں اور ان کی بڑی آنت جسم کی ضرورت کا تمام پانی جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے فضلہ سخت ہوتا جاتا ہے، اور سخت فضلہ آنتوں میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، اور اسی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد مریض کو حاجت ہوتی ہے، اور جب مریض کو حاجت ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ سخت فضلہ آتا ہے، اور ایسے میں مریض کو حاجت کی جگہ پہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، جو اصل میں سخت فضلہ اور اس کے باعث فشر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیسری وجہ، اور آج کل کے دور میں لوگوں میں قبض کی اہم وجہ فائبر کی کمی ہے، جو فضلے کا اہم جذب ہے، اور کیونکہ ہماری غذا پہلے سے بدل گئی ہے اور ہم روٹی چاول کی جگہ جنک فوڈ کے عادی ہو گئے ہیں اور زیادہ تر چپس، برگر اور سینڈوچز وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں، اور چونکہ ان تمام غذاؤں میں فائبر موجود نہیں ہوتا، اس لیے فضلہ کم بنتا ہے اور سخت بنتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اسپغول کا استعمال بھی کرنا چاہیے ہے۔ چوتھی وجہ ورزش کا نہ کرنا اور ہماری آرام دہ زندگی کی عادتیں ہیں، اور اسی کم چلنے پھرنے اور ورزش نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں قبض رہ سکتی ہے، کیونکہ آج کل لوگ موٹر سائیکل کو پیدل چلنے پہ ترجیح دیتے ہیں اور سفر آرام دہ اور پرسکون کے لیے قریب سے قریب جانے کے لیے بھی گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری آنتیں بھی سلو کام کرتی ہیں اور ان کی فضلے کو دھکیلنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ قبض کا شکار ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی قبض کا حل یہی ہے کہ وہ مارننگ واک کریں اور کم سے کم دن بھر میں 40 منٹ یا اس سے زیادہ کی واک کریں۔ بچوں میں قبض کی سب سے بڑی وجہ آنتوں کے اندر بدلاؤ ہے، جیسے کہ ہرشپرنگز ڈیزیز، اور اکثر پیدائش کے فوراً بعد سے ہی بچوں کو قبض ہوتی ہے۔ اس میں بچوں کی آنتوں میں مخصوص سیلز جو پخانے کو آگے دھکیلتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے، اور بڑی آنت میں پخانہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب کافی پریشر بڑھ جاتا ہے تو بچے کو پخانہ گیس کے ساتھ آتا ہے۔ ایسے میں اگر آپ کے بچے کو حاجت بہت دیر میں ہوتی ہے یا کچھ دنوں کے بعد ہوتی ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ کئی بیماریوں اور کئی ادویات کی وجہ سے بھی جو عام طور پہ مریض لیتے ہیں قبض ہو سکتی ہے، جیسے کہ بہت سے ہاضمے کے کیپسول، ہاضمے کے شربت، بلڈ پریشر، شوگر اور دل کی ادویات کی وجہ سے بھی مریض کو قبض ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تھائرائیڈ کی بیماری، آنتوں کی بیماری جیسے کہ اریٹیبل باول سنڈروم سے بھی مریض کو قبض ہو سکتی ہے۔ آپ کچھ غذاؤں سے اپنی قبض کا علاج کر سکتے ہیں، جیسے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، چکی کا آٹا استعمال کریں، فروٹ اور سبزیوں کا استعمال اپنی غذا میں زیادہ کریں۔
ख़ास طور پہ آلو بخاری اپنی غذا میں شامل کرنے سے آپ قبض سے نجات حاصل کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی دوائی کی وجہ سے آپ قبض کا شکار ہیں تو آپ اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں۔